اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی تبلیغ کے حوالے سے ایک بڑی اہم ہدایت عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اصلاً تبلیغ ہمیں قرآن مجید کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بار بار حکم دیا ہے۔ یہاں فرمایا بلغ ما انزل الیک، سورہ قاف میں فرمایا فذکر بالقرآن، اے نبی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے۔ اگلی صورت میں یہ الفاظ آ جائیں گے انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے، ذکر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے، لتبشر بہ المتقین، سورہ مریم میں اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجیے۔ تو اصلاً تبلیغ ہونی چاہیے قرآن مجید کی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی کی نصیحت کی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت، کیونکہ جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر اور کسی کی بات میں ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سیکھیں اور اس کی تعلیمات کو ہم آگے پہنچائیں۔ باقی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی باتوں کی تفسیر کے لیے ہے، تشریح کے لیے ہے۔ تو اصلاً جو ہے وہ تبلیغ میں اولین اہمیت دینی چاہیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے اس کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں پوچھا تھا صحابہ سے، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور صحابہ نے کہا تھا انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے وہ ذمہ داری ہماری طرف منتقل کر دی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے اب ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اب اس آیت کا رخ اپنی طرف سمجھیے کہ اگر ہم نے اب قرآن مجید کا پیغام آگے نہیں پہنچایا تو پھر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آخری نبی یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال کر چلے گئے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ تم ایک ہی آیت سیکھ لو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسی بھی صلاحیت ہے، ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا، لیکن اس طرح کی محفل میں لوگوں کو لا تو سکتا ہے، لوگوں تک قرآن مجید کے حوالے سے سی ڈیز اور کیسٹس اور کتابیں تو پہنچا سکتا ہے، یا کہیں پر کوئی پروگرام رکھ کر لوگوں کو بلا کر کسی مدرس کو بلا کے بیان تو کرا سکتا ہے، لیکن اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج تو بڑا ہمارے پاس وسیع ذریعہ ہے چینلز کا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اے نبی آپ نے ایسا نہ کیا، تبلیغ نہیں کی قرآن کی، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔
ایک وقت تک لوگ آپ کو ستاتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو تحفظ دے دیا گیا کہ لوگوں نے آپ کو ستا کر اور پوری طرح سے آپ کا امتحان لے لیا۔ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم ہے، ذرا مشکل سمجھنی آسان نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ طائف سے پہلے اللہ کے رسول کو بہت ستایا گیا، اور طائف کا جو واقعہ تھا وہ گویا آپ کی آزمائش کا نقطہ عروج تھا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے بندے کو ستا کر دیکھ لیا، ہمارا بندہ استقامت کا پہاڑ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوئی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ تو قرآن مجید کی تبلیغ کے حوالے سے حکم تھا۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے نفاذ شریعت کے حوالے سے، بڑی سخت آیت آ رہی ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ عربی زبان میں یہ جو انداز ہے یہ کسی سے نفرت کا انداز ہے، کہ تمہارا کوئی منہ نہیں ہم سے بات کرنے کا، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہم سے بات کرنے کی، شدید اللہ کا غصہ۔ لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ، جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو، والانجیل، اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نبیوں پر کتابوں کے علاوہ بھی وحی اور احکامات نازل کرتا ہے، لہٰذا تورات اور انجیل کے علاوہ بھی جو تمہاری طرف اللہ کے احکامات آئے نبیوں کے ذریعے سے، ان سب کو نافذ کرو۔ تو یہ ہے اقامت دین اور نفاذ شریعت کی اہمیت۔ آج یہ آیت ہم سے گفتگو کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ جھنجھوڑنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن کے علمبردارو، قرآن کے نام لیواؤ، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تمہارا کوئی منہ نہیں اللہ سے دعائیں کرنے کا جب تک تم قرآن مجید کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے نفاذ شریعت کی اہمیت اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس فرض کا احساس عطا فرمائے۔ آج ایک مسلمان مطمئن ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد عمرہ کر کے آخری تیر مارتا ہے، جا کے حج کر کے آ جاتا ہے، اور مطمئن ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ذمہ داری تمہاری پوری نہیں ہوئی۔ ان عبادات کے علاوہ دین کو سیکھنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے، نہیں کرو گے اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے احکامات کو، دین کے اجتماعی احکامات کو، عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور ان تمام احکامات کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیے گئے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ الفاظ دوسری بار آ رہے ہیں، اور اے نبی ان میں سے اکثر کے حق میں وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً اضافہ کرے گا طغیانی کا اور کفر کا۔ جو قرآن مجید سنیں گے اور ان کے اصل کردار بے نقاب ہوں گے، اور غصہ آئے گا اور جلن ہوگی۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، برا مانیں گے کیوں؟ ہمارا کردار بے نقاب ہو رہا ہے۔ اس سے ان کی سرکشی اور بڑھے گی، اس سے ان کا کفر اور بڑھے گا۔ فلا تاسا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے حال پر اے نبی افسوس نہ کیجیے۔ تو ایک طرف ترغیب بھی دی گئی کہ اگر تم اللہ کے احکامات نافذ کرو گے، آسمان سے بھی رحمتیں آئیں گی، زمین بھی رحمت کے خزانے اگلے گی، اور ایک طرف دھمکی بھی دی گئی کہ اگر تم نے یہ نافذ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والسابئون، اور جو سابی تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، سابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا، والنصارى، اور وہ جو عیسائی ہوئے، نصارہ حضرت عیسیٰ کے نام لیوا،
من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی۔ ایک زمانے میں حق پر تھے صابی جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، پھر حق پر تھے یہودی جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، پھر حق پر تھے عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آج حق پر ہیں مسلمان، لیکن صرف مسلمانوں میں، یہودیوں میں، صابیوں میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، جو بھی ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر، جس نے نیکی کی صرف اللہ کے لیے اور اس نے نیکی کی صرف آخرت کے دن کے اجر و ثواب کے لیے، وعمل صالحا، اور عمل کیا، یعنی عمل بھی ہے اخلاص بھی ہے، فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے ایک فتنہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس آیت میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اور اس آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی حضرت محمد کو نہ بھی مانے تب بھی کوئی بات نہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت دے رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آیت کو لے کر کوئی اصول نہیں بنتا، اصول تو بنتا ہے مجموعی تمام آیات اور احکامات کو سامنے رکھ کر۔ اگر ایمان بالرسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیوں اہل کتاب کو کافر کہا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، سورہ بینہ کے بالکل پہلی آیت ہے 30ویں پارے میں، کافر پھر کیوں کہا ہے؟ پھر تو وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں نے جنگیں کیوں کی ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید وہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر رسول پر ایمان لانا وہ ضروری ہے، کسی ایک رسول کا انکار انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسہم، ایسی تعلیمات کے ساتھ کہ جو ان کے جیوں کو پسند نہ آئیں، فریقا کذبوا، ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کیا، وحسبوا، اور وہ یہی سمجھتے رہے، اللہ تکون فتنہ، کہ ہمارے اس انبیاء کو قتل کرنے سے، ان کو جھٹلانے سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، فعموا وصموا، تو پھر وہ بہس ہو گئے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پہ نظر کرم کی، انہیں کوئی توبہ کی توفیق دی، ثم عموا وصموا، لیکن وہ پھر اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا روئے سخن عیسائیوں کی طرف، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح مریم کا بیٹا، علیہ السلام وسلام علیہا۔ یہ عقیدہ تھا عیسائیوں کے ایک فرقے جیکوبائٹس، یعقوبیہ فرقے کا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ہے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام ہی معاذ اللہ ہے۔ فرمایا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہی اللہ ہیں۔ وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، ان کی دعوت تو یہ تھی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اب شرک کی مذمت کے حوالے سے یہ تیسری آیت آ رہی ہے ہلا دینے والی، انہ من یشرک باللہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ مضمون آیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب تیسری بار شرک کی مذمت کے حوالے سے سخت آیت، فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے،
یہ ان کا ایک اور فرقہ تھا ملکائیہ، یہ اس کا عقیدہ تھا تثلیث کا کہ 3 معبود ہیں، اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہیں، حضرت مریم بھی ہیں۔ بعد میں پھر ایک ترمیم کی اور جو ہے وہ جو ان کا ایک اور فرقہ وجود میں آیا کیتھولک کا عقیدہ تو یہی ہے، جو پروٹسٹنٹس ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ مریم خدا نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل خدا ہے، دی ہولی گوسٹ۔ فرمایا کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے معبود واحد یعنی اللہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہ وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب، یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ہے پہنچے گا دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہیں مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ حضرت مریم وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ صدیقہ تھی۔ یہ اونچا مرتبہ ہے نبی کے بعد صدیق یا صدیقہ کا۔ تو فرمایا کہ جیسے ہماری اس امت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، اسی طریقے پر فرمایا کہ حضرت مریم بھی صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ان دونوں کو بھوک لگتی تھی۔ جس کو بھوک لگے، جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا ضرورت مند ہو، کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے نبی دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یوفکون، اور پھر دیکھیے کہ وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کیا اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دیکھو دین میں ناحق غلو مت کرو، دین میں ناحق حد سے آگے نہ بڑھو، محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک نہ کر دو، اور عمل میں اللہ کی رضا کے لیے رہبانیت کا رستہ اختیار نہ کر لو، ترک دنیا نہ کرو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار نہ بنو، بلکہ دنیا میں رہ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کے خلاف جد و جہد کرو، تو دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، ایک ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے بھٹک گئی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اس نے بہت سوں کو بھٹکایا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے۔ یہ اشارہ ہے مصر میں جو ہے وہ متھرائزم کے نام سے ایک تصور تھا، اس میں بھی تثلیث تھی کہ 3 چیزیں قدیم ہیں، ایک خالق قدیم ہے، ایک مادہ قدیم ہے، ایک روح قدیم ہے۔ خالق نے مادے کی مختلف شکلیں بنا بنا کر ان میں روح ڈالی اور اس سے یہ جو ہے وہ مختلف مخلوقات وجود میں آ گئیں۔ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ صرف ایک ہی ہستی قدیم ہے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف کیا کون تھا؟ اللہ۔ اللہ ہی مادے کا بھی خالق ہے، اللہ ہی روح کا بھی خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ لیکن ایک تثلیث وہ تھی، اور عیسائیوں نے اسی تثلیث کو بدل کے بس معبود بدل دیے، باقی تثلیث کا عقیدہ جاری رکھا۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہ جو دلیل القدر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے، لیکن ان دونوں نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کا کفر دیکھا، ان کی سرکشی دیکھی، شریعت پر عمل کے حوالے سے جو ان کے ہیلے دیکھے، تو دونوں نے ان پر لعن طعن کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں اس موقع پر کوٹیشنز بہت سی دی ہیں کہ کس کس طریقے پر لعنت کی حضرت داؤد نے بنی اسرائیل پر، اور کس کس طریقے پر لعن طعن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر۔ تو بجائے اس کے کہ پیغمبروں کے زبانوں سے اپنے لیے دعائیں حاصل کرتے، کو رحمت کی بشارتیں حاصل کرتے، اس طریقے پر اللہ کی نافرمانیاں کی کہ پیغمبروں نے ان پر لعن طعن کیا۔ تو فرمایا لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانوں سے۔ کیوں لعنت کی پیغمبروں نے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ اس برائی سے نہیں روکتے تھے کہ جو کی جا رہی تھی۔ کس قدر اہمیت ہے برائی سے روکنے کی عمل کی۔ نافرمانی بھی کرتے تھے، اور یہ ہے کہ ان میں سے ایسے مجرم بھی تھے کہ جو دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اے نبی آپ ان یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ یہ لوگ دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، مضمون آ چکا ہے سورہ نساء میں بھی کہ جا کر مکے میں کہتے تھے کہ یہ مکے والے، ان کا مذہب زیادہ صحیح ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کی دشمنی میں وہ شرک کو ایک حق ہونے کی زند جو ہے وہ دے رہے تھے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے عمل، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ یہودی اللہ پر ایمان رکھتے، والنبی، اور اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ، اور جو کچھ بھی ان کے نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء، یہ مشرکین مکہ کو کبھی بھی دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ان یہودیوں کا اور مشرکین کا ایک ساتھ ذکر آ رہا ہے مسلمانوں کی دشمنی کے حوالے سے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے تمام لوگوں میں سے دشمنی کے اعتبار سے شدید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ یہ بدترین دشمن ہیں، جیسے آج بھی یہودی اور ہندو یہ بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے۔ اکثر و بیشتر ان سے کسی خیر کی توقع کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، البتہ تم ضرور پاؤ گے محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ عیسائیوں میں پھر بھی ایسے ہر دور میں آتے رہے کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے حق بات کو تسلیم کرتے رہے۔ شاہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھے لیکن ایمان لائے، مہاجر صحابہ کو انہوں نے پروڈکشن دی حبشہ میں، اور اس کے بعد بھی ہر دور میں کئی عیسائی ہیں جنہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ پچھلی صدی میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن بہت بڑی گواہی دی، بہت بڑی گواہی دی۔ تاریخ انسانی سے 100 ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جنہوں نے کہ بہت زیادہ اثرات ڈالے ہیں معاشروں پر، اور پھر ان کی درجہ بندی کی، اور نمبر 1 پر وہ شخص لے کر آیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو عیسائیوں میں پھر بھی وہ ہیں کہ جو حق کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمایا تو محبت میں سب سے زیادہ پاؤ گے مسلمانوں کے لیے ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو عالم ہیں اور راہب ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک وفد آیا تھا حبشہ سے مکہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔
یقولون پکار اٹھے ربنا آمنا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں بھی لکھ لے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ وما لنا لا نؤمن باللہ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وما جاءنا من الحق جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے ونطمع اور ہم توقع رکھتے ہیں ان یدخلنا ربنا کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ فاصابہم اللہ بما قالوا تو اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے انہیں بدلے میں دیے جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات دیے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وذالک جزاء المحسنین نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ جہنم والے ہیں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم